اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن جمال رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ ناظرین، آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف فرمائیں، سب سے پہلے آپ کا تعارف کرواتا چلوں۔ کسی تعارف کے آپ محتاج نہیں، میری مراد عزت مآب مفتی محبوب الرحمن قریشی گولڑوی صاحب آپ تشریف فرمائیں۔ آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت نعت پڑھنے والے میری مراد عزت مآب عمیر علی مہروی صاحب تشریف فرمائیں۔ آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، رمضان المبارک کی برکت، رحمت اور عظمت مقام والی گھڑیاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، اور یقیناً یہ برکت والی گھڑیاں ہمیں زندگی میں ایک دفعہ پھر اللہ کریم کی قریب کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہیں، اور اس مبارک گھڑیوں کے اندر ہم نے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کرنا ہے جتنا ہو سکے۔ کہیں ہم نے قرآن کی صورت میں، کہیں صبر کی صورت میں، کہیں زکوٰۃ کی صورت میں، کہیں فطرانے کی صورت میں، اور مختلف عبادات ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہیں۔ آج جو ٹاپک زیر بحث لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ صبر کے حوالے سے ہے، اور انشاءاللہ اسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مفتی صاحب تشریف فرمائے، انشاءاللہ ان سے چل کر آگے ہم بات بھی کریں گے۔ ہم نے دیکھنا کیا ہے، یہ صبر کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس پر اگر ہم صبر کو اپنی زندگی میں اختیار کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں اجر کیا عطا فرماتا ہے۔ میں قبلہ مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ ارشاد فرمائیں کہ شرعی لحاظ سے صبر کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اسلام کے اندر اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اس حوالے سے ہمارے سننے والوں کو آگاہ فرمائیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ماہ رمضان مبارک کی یہ بابرکت ساعتیں ہیں، اور علامہ محمد کاشف مدنی صاحب آپ کا اور آپ کی پوری حق نیوز ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ ایک خوبصورت عنوان پر آپ نے مدعو کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سنانے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ماہ مبارک، ماہ رمضان مبارک جو ہے، اس کے بارے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ مبارک کو ہی صبر کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے مشقتیں، تکلیفیں اسلام کی خاطر برداشت کیں، تو اللہ رب العزت نے انہیں یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، تو اس میں جو مہاجرین تھے وہ کہتے تھے کہ حضرت سلمان فارسی وہ بیر سے آئے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ہیں، مہاجرین کے گروہ میں ہوں گے، اور جو انصار تھے وہ کہتے تھے نہیں، یہ مدینہ المنورہ میں ہی ایک باغ کی باغبانی کرتے تھے تو ہمارے ساتھ ہی ہوں گے۔ اب انہیں وہ پوری تکلیفیں برداشت کرنے پر، صبر کرنے پر جو اجر ملتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے مہاجرین یہ نہ تم میں سے ہے، اے انصار نہ یہ تم میں سے ہے، سلمان منا اہل البیت، سلمان تو ہمارے گھرانے کا فرد ہے۔ تو یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ مبارک کے بارے میں فرمایا ہوا شہر الصبر، یہ جو مہینہ ہے صبر کا مہینہ ہے، وہ صبر و ثوابہ الجنہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبر کا ثواب پھر جنت ہے۔ اب آئیں دیکھتے ہیں صبر ہوتا کیا ہے۔ صبر کہتے ہیں کسی چیز پر برداشت کرنا اور رکے رہنا، یہ لغت کے اعتبار سے اس کے معنی بنتے ہیں۔ شریعت کے اندر صبر کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی کوئی تمہارے اوپر مشکل آ جائے تو اس پر تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر گزار رہنا اور کبھی ناشکری نہ کرنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خالق لم یزل ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تمہیں مختلف چیزوں سے آزمائیں گے، من الجوع، تمہیں ہم بھوک سے آزمائیں گے، والخوف، خوف سے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ،
مال کی کمی سے آزمائیں گے، جانوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور پھر اس کے بعد خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے۔ اور اس سے ماقبل آیت کے اندر اللہ رب العزت ایمان والوں کو مخاطب کر کے ان سے ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما وہ شخصیت کہ جن کا لقب افقہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ شخصیت جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارک اٹھا کر انہیں اپنے بازوؤں میں لے لیتے اور اپنے ہاتھوں کو خالی کر لیتے کہ رسول اللہ پھر کوئی حکم فرمائیں تو ہاتھوں کے ساتھ اگر میں کوئی خدمت سر انجام دے سکتا ہوں تو وہ سر انجام دے لوں۔ وہ شخصیت جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے لیے وہ کوزہ مبارک اٹھایا کرتے تھے جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو وضو دیا کرتے تھے، اور وہ شخصیت جن کے بارے میں مولا حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ یہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کی قبر کو اللہ روشن اور منور فرمائے، انہوں نے تو کوفہ کو علم کی اماجگاہ بنا دیا ہے۔ وہ شخصیت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی قرآن پاک کے اندر یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ آئیں تو اہل ایمان اس سے غور کے ساتھ سنا کریں، سمجھا کریں اور اس پر عمل کیا کریں، کیونکہ دو باتوں میں سے ایک بات لازماً ہوگی، یا اللہ نیکی کا حکم دے رہا ہوگا یا برائی سے منع فرما رہا ہوگا، اور یہاں خالق کائنات نیکی کا حکم دیتے ہوئے دو چیزوں کا حکم ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو آدمی صبر کرتا ہے، صبر کے اوپر کاربند رہتا ہے، خالق کائنات اس کو اپنی معیت عطا فرما دیتا ہے، اسے اللہ جل شانہ کی معیت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور جو آدمی صبر کرنے والا ہے، ظاہر بات ہے وہ ناشکری نہیں کرتا، وہ کفر نہیں کرتا، اور کسی بھی ایسی چیز میں جو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں ان میں سے کسی پر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، تو اس میں وہ محسنین کی لسٹ میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ پھر احسان والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جس طریقے سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ کے ہاں ایک غلام تھا جس نے آپ کا کوئی قیمتی برتن توڑ دیا، تو آپ نے اس کی طرف تھوڑا سا جلال کے ساتھ دیکھا، اس نے فوراً آیت پڑھی، کیونکہ غلام تو وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا تھا نا، تو پھر ان کا غلام بھی کتنا اعلیٰ ہوگا، اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، اس نے کہا والکاظمین الغیظ، وہ تو غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جس وقت اس نے یہ آیت کریمہ پڑھی نا، اس نے کہا والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جانے والے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں غصے کو پی گیا۔ اس نے اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں جا تجھ کو معاف کیا۔ پھر اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، آپ نے فرمایا جا میں نے تیرے اوپر احسان کیا، تجھے آزاد کر دیا۔ تو جو آدمی صبر کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں یہ صبر جو ہے یہ نصف ایمان ہے، توکل یہ نصف ایمان ہے، اور یقین جو ہے یہ مکمل ایمان ہے۔ تو اس صبر اور توکل یہ دونوں ذریعہ بنتے ہیں کامل یقین کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے واضح طور پر ہمیں یہ بتلا دیا کہ کون سی چیز ہے جو مکمل ایمان، کامل ایمان بخشنے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے، ان میں ایک صبر ہے۔ اور پھر امام بخاری نے ایک حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی مصیبت پر، جب اسے کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اس کا مال ضائع ہو جائے، اس کی اولاد میں سے کوئی چلا جائے، کوئی بھی مصیبت آئے تو اس پر وہ آدمی صبر کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کو کوئی کانٹا بھی لگ جائے، اس کانٹے کے چبھنے پر بھی وہ صبر کرتا ہے، تو خالق کائنات
اس بندے کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو وہ بندہ جو صبر کرنے والا ہے اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور یہ ماہ رمضان مبارک، جیسا کہ میں نے ابتدا کے اندر کہا کہ یہ ماہ صبر ہے، حضور نے اس کو ماہ صبر فرمایا۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان سنیے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو ایمان کے ساتھ اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے تو اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کی بخش فرما دیتا ہے۔ تو ماہ صبر کے اندر جو آدمی صبر کرتا ہے اس کی اگر بخشش ہو جاتی ہے، اور پوری زندگی جو آدمی صبر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے اور صبر کے اوپر کاربند رہے، یہ ایمان والوں کا طریق ہے۔ جیسا کہ سورہ عصر کے اندر خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ لوگ خسارے سے بچ جاتے ہیں جو حق کی وصیت کرتے رہتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں، وہ کبھی بھی خسارے میں نہیں جاتے، اللہ ان کو خساروں سے بچا لیتا ہے۔ جو وصیت کرے وہ خسارے سے بچ جائے اور جو خود صبر کرنے والا ہو۔ سبحان اللہ، پورا مہینہ ہی صبر کی تلقین کرتا ہے، اور اسی میں یقیناً انسان پختہ صبر کر سکتا ہے، اور صبر کی ابتدا ہی اس سے ہوتی ہے۔ انسان یقیناً ایمان سے اور بہت ساری چیزوں سے، بالخصوص رمضان مبارک کے روزے رکھ کے جو وہ صبر کے اعلیٰ درجے میں پہنچتا ہے، شاید وہ پورا سال اور وہ کہیں بھی ایسا مقام اس کو شاید میسر نہ آئے۔ دیکھیں جس طریقے سے خالق کائنات سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ جو اس کا رزلٹ اور نتیجہ جو بتایا جا رہا ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ وہ دن دہاڑے پورا دن اپنی خواہشات کو چھوڑے ہوئے وہ صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اور پھر ہر قسم کے جتنے بھی معاصی ہیں، گناہ ہیں، ان سے وہ بچتا رہتا ہے، نیکی کی طرف لگا رہتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، تلاوت کلام پاک کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام جس وقت پڑھتا ہے، اب اس کا نتیجہ اور رزلٹ کیا ملتا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ صبر والا مہینہ بھی ہمیں صبر کا درس دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے بھی ہمیں صبر کی تلقین فرمائی، اور اہل ایمان کا یہ طریق رہا، یہاں تک کہ جو اولو العزم انبیاء و رسل ہیں ان کا بھی یہ معمول رہا ہے کہ وہ ہمیشہ صبر کرتے رہے، اور خالق کائنات نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو اسپیشلی فرمایا فاصبر کما صبر اولی العزم من الرسل، اے پیارے محبوب اس طریقے سے صبر فرمائیے جس طریقے سے عظمت والے رسول صبر کرتے رہے۔ تو یہ رسولوں کا طریق رہا، حضور کے غلاموں کا یہ طریق رہا، اور پھر ہم نے میدان کرب و بلا میں دیکھا سید الشہداء، نواسہ رسول، امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام، آپ کے حوالے میں آتا ہے جو میں نے سورہ بقرہ کی وہ آیت کریمہ پڑھی، اس کے حوالے سے مفسرین کرام فرماتے ہیں ان سب چیزوں میں جس ذات کو آزمایا گیا وہ ذات امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ قاری صاحب آپ کی بات کاٹیے، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ دیکھیں، ہمیں من و عن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں جو اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کی ہیں، وہ ہمیں بظاہر خود وہ دکھائی دیتی ہیں وہ چیزیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ اللہ کریم قبلہ کاری صاحب کو سلامت رکھے، اور بڑے خوبصورت اور حسن انداز میں آپ نے آپ کی اور میری رہنمائی کی، اور اتنی خوبصورت انداز سے یقیناً با یقیناً ایمان کو تازہ کر دیا۔ انہی قبولیت والے لمحات میں میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گزارش کروں گا عمیر علی میروی صاحب سے، آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدوں کے پھول نشاور کریں۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت پروگرام میں مجھے دعوت دی۔ اللہ پاک اس پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ حمد باری تعالیٰ سے میں آغاز کرتا ہوں، خوبصورت کلام سماعت کیجیے گا۔ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ، 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 اشجار کے پتوں نے پڑھا اللہ 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 اللہ۔
کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، 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 دریا بھی ہے مصروف ثنا اللہ 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 اللہ۔ ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان، 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 قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 اللہ۔ جب نزع کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، مولا یہ ثناگر، جب نزع کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، جب نزع کے عالم میں ہو مولا یہ ثناگر، ورد زباں ہو ذکر تیرا اللہ 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 اللہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑی خوبصورت انداز سے ہم پیش کر رہے تھے محترم المقام عمیر علی مہروی صاحب، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو۔ قبلہ کاری صاحب، جس طرح ہماری گفتگو صبر کے حوالے سے چل رہی تھی، جس طرح آپ نے بڑی خوبصورت انداز سے سننے والوں کے رہنمائی کی کہ صبر کتنا اہم ہے ہماری زندگیوں کے اندر۔ یقیناً صبر کے ساتھ ساتھ اگر جس بندے کے پاس صبر ایسی عظیم نعمت ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ناکام نہیں کرتا، اپنے خاص قرب و جوار میں اسے جگہ دیتا ہے، دنیا میں بھی اور انشاءاللہ اسے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا کرے گا۔ پوچھنا یہ چاہوں گا کہ جس طرح دنیا میں صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت سارے صلے عطا کرتا ہے، جیسے ایک سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے قربت اختیار کر دیتا ہے، اپنے نیک بندوں میں شامل کر دیتا ہے، محبوب ترین لوگوں میں شامل کر دیتا ہے، اور جس طرح یہ دنیا میں اس کا اتنا زیادہ اجر ہے، تو کیا آخرت میں بھی اس کا کوئی مقام ہوگا؟ جی بے شک، صبر ایک عبادت ہے، اور جب بھی کوئی عبادت کی جائے اس پر خالق کی کائنات دنیا میں بھی اجر عطا فرماتا ہے، اور پھر اس پر آخرت میں خالق کائنات اجر عطا فرماتا ہے۔ اور یہ صبر ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں خالق کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی رضا کی خاطر صبر کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، دل سے اگلے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں نے کہا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، بظاہر اپنے آپ کو نیک ظاہر کر رہے ہوں، اور دل سے اگر آپ صبر نہیں کرتے اور دل میں آپ ملامت محسوس کر رہے ہیں، برائی محسوس کر رہے ہیں، تو ایسا صبر نہیں ہوتا۔ صبر وہ ہے کہ آپ کا دل بھی اس بات کو تسلیم کر رہا ہو، اور جو اللہ کی رضا کی خاطر صبر کرتے ہیں والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ، دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہوں، وآتوا الزکاۃ، تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ زکاتیں دیتے ہوں، چوتھی نشانی یہ ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اگر کوئی ان کے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کو اچھائی کے ساتھ اس کو بدلہ دیں، کوئی برائی کرتا ہے تو اچھائی کے ساتھ بدلہ دیں، جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے سل من قطعک، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے جوڑ، واعفو عمن ظلمک، جو تیرے اوپر ظلم کرتا ہے اس رب کی رضا کی خاطر اس کو معاف فرما، اس کو تو معاف کر دے، اور اگر کوئی تجھ سے روکتا ہے تو تو اس کو دے دے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے فرمان علی شان میں مل گیا کہ صبر یہ چیز ہے کہ جب آدمی صبر کرتا ہے اور برائی کا بدلہ ہمیشہ اچھائی کے ساتھ دیتا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی سنت کریمہ بھی ہے۔
اکثر ہم یہ سنتے ہیں گھر میں اگر کوئی جھگڑا ہو گیا، عدم برداشت کے پہلو آ گئے اور نوبتیں طلاق تک آ جاتی ہیں، یہاں تک کہ اولادوں کو آگ کیا جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی معاملات ہم دیکھتے ہیں یہ عدم برداشت کی وجہ سے، اللہ یہ اکبر۔ کس کی وجہ سے ہے؟ اگر آپ یہ بھی ساتھ رہنمائی کر دیں کہ جس طرح بہن بھائیوں میں اور رشتہ دار عزیز و اقارب میں چھوٹی چھوٹی چیز کا کوئی مسئلہ بن جائے، وہ جناب نہ برداشت کرنے کی وجہ سے پورا خاندان ہی بچھڑ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات آپ نے چھیڑ دی، اور اس کے حوالے سے لازمی آپ بتائیے گا۔ بسم اللہ۔ اسی وجہ سے اس کو لے کر آیا ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صبر صرف گھر سے باہر ہی ہوتا ہے، گھر میں نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، خیرکم خیر لأہلہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ گھر میں آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ نے بہن بھائی کے ساتھ کبھی صحیح طریقے سے گفتگو نہیں کی، آپ کا پارا ہائی ہوتا ہے تو اپنی بہنوں پہ ہو جاتا ہے، آپ کا پارا ہائی ہوتا ہے تو اپنے چھوٹے بھائیوں پہ ہو جاتا ہے، غصہ ان پہ نکل جاتا ہے۔ آپ اگر تھوڑے سے طاقتور ہیں تو آپ سے کمزور ہو تو اس کے اوپر آپ کا پارا ہائی ہو جاتا ہے، اور جہاں پہ کوئی آپ سے زیادہ طاقت والا آ جائے تو وہاں پر آپ کا پارا ہائی کیوں نہیں ہوتا؟ تو یہاں پہ اپنے بہن بھائیوں کا خیال جو آدمی نہ رکھے، ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش نہ آئے، یہاں تک کہ حضور نے تو یہ فرمایا کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے لیے بہتر ہو۔ اگر کسی سے پوچھنا ہو کہ وہ اچھا بندہ ہے یا نہیں ہے، پہلے ان کے گھر والوں سے پوچھو، پھر ان کے پڑوسیوں سے پوچھو۔ ہم دور دراز جا کے پوچھتے ہیں تو وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے یار فلاں آدمی تو بڑا اچھا ہے، بڑا نیک آدمی ہے، اور جس وقت اس کے گھر سے پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو کوئی اور گل کھلے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اس چیز سے جو ہے نا اجتناب اور ضروری ہے کہ ہمیں پرکھ بھی کرنا چاہیے، اور صبر ہمیشہ جو ہے ہمیں ہر حال میں، گھر میں ہے تو تب بھی ہم نے صبر رکھنا ہے۔ اگر کوئی مزہ تب ہے کہ جب کوئی کمزور اور کوئی ہمارا ماتحت ہو، اس کے ساتھ ہم حسن سلوک سے پیش آئیں، اور خصوصاً اس ماہ رمضان مبارک کے اندر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ اس ماہ رمضان مبارک کے اندر جو آدمی اپنے ماتحتوں پر نرمی برتتا ہے تو خالق کائنات اس کی گردن کو نار جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ بہرحال میں وہ آیت کریمہ پڑھ رہا تھا، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وہ کیا کرتے ہیں؟ برائی کا بدلہ ہمیشہ اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں۔ تو ہوتا پھر کیا ہے؟ اولئک لہم عقبی الدار، خالق کائنات فرماتا ہے یہی تو وہ لوگ ہیں جو صبر بھی کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور پھر وہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں، جس میں یہ 4 کوالٹیاں پائی جائیں۔ خالق لم یزل ارشاد فرماتا ہے اولئک لہم عقبی الدار، آخرت کا گھر تو بنا ہی ان کے لیے ہے، آخرت ساری ہے ہی ان لوگوں کے لیے۔ تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے یہ ایک اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ ان کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ دنیا کی مصیبتوں کے اوپر، پریشانیوں کے اوپر صبر کرتا ہے، یہاں تک کہ کسی بھائی کی طرف سے اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے۔ ذرا سا کسی نے کسی کو کچھ کہہ دیا تو لڑائی جھگڑے فساد اور پورا محلہ ایک دوسرے کے مخالف ہو گیا اور ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنے پہ آج کل تو یہ نوبت آ جاتی ہے۔ یہ حضور کا فرمان عالی شان سنیے، اور اپنے علاقے میں، سوسائٹی میں اس طریقے سے جو عدم برداشت اور آپس میں لڑائی جھگڑے آئے روز ہو رہے ہیں، دنگے فسادات ہو رہے ہیں، ان سے بچیے، خود بھی بچیں اور اپنے اہل خانہ کو بھی بچائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو مصیبت پر کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، تو قیامت والے دن اللہ رب العزت فرشتوں سے یہ فرمائے گا کہ اب مجھے اس بات سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میرا بندہ آئے جو دنیا میں میرے بندوں کی وجہ سے مصیبت مشکلات آنے کی وجہ سے وہ صبر کرتا رہا، اب میزان عمل پہ وہ آ رہا ہے تو میں اس کا نامہ اعمال کھولوں۔ یعنی اللہ رب العزت اس بندے کا جو آدمی صابر ہے، صبر کرنے والا ہے، قیامت والے دن اس کا نامہ اعمال بھی نہیں کھولے گا، اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ دنیا میں صبر کرنے والا ہے۔ جو آدمی دنیا میں صبر کرتا ہے اسے آخرت میں اس کا لازماً اجر و ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی جس کیٹیگری کا ہو، ہمارے ہاں عموماً دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی عالم دین ہو تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسی سوسائٹی میں اس کو ساتھ بٹھایا جائے، مسجد میں، مدرسے میں، تعلیم و تعلم والی جگہ پہ، وعظ و نصیحت والی جگہ پہ، کہیں پہ کوئی ٹیچر ہے، مختلف کیٹیگریز ہیں ان میں، جو جس فن میں ماہر ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اسی فن کے ساتھ منسلک کریں اور وہیں پر وہ رہے۔ اب جو آدمی صبر کرنے والا ہے وہ دنیا میں صبر کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھیں، وہ طائف ہو، وہ مکہ ہو، وہ مکہ کی گلیاں ہوں،
کفار و مشرکین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم پر طرح طرح کے ظلم ڈائیں، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے جسم نازنی سے خون بہنا شروع ہو جائے اور پھر بھی حضور صبر فرمائیں اور بد دعا تک نہ دیں۔ حضور کا فرمانے عالی شان ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہاں دنیا میں رہتے ہوئے جو جس کیٹیگری کے ساتھ ہوگا وہ قیامت والے دن بھی اسی کیٹیگری کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یعنی یہاں صبر کرے گا تو قیامت والے دن صابرین کی لسٹ میں کیا نہیں اٹھایا جائے گا؟ جب صابرین کی لسٹ میں اٹھایا جائے گا تو اسے اللہ کے اولو العزم نبیوں اور رسولوں کا ساتھ میسر ہوگا۔ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ وہ کس طریقے سے آدم تھی تھا عیسیٰ مسیح نفسی بولیسن سب نبی ایک بول سی اتھے امتی احمد نبی صاحب کمال دل لگڑا بے پرواہ نال میرے علی کیوں پھرے اداسی آج کل سونا آگل سی ہو سن خوشیاں تے غم جاسی ملسا لمیاں کر کے باہاں نال دل لگڑا بے پرواہ نال میرے علی تو کون بچارا سر تے چاہ کے ایبند بارا لپٹ کے لاشا او گنہارا پریتا لامے تو شاہ نال دل لگڑا بے پرواہ نال۔ اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا بروز قیامت قرب نصیب ہو، اور پھر صابرین کے سردار امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بھی وہاں پہ موجود ہوں۔ اور ہم سب اپنے آپ کو حسینی تو کہتے ہیں لیکن کردار حسینی کو ہم نہیں اپناتے۔ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں خود کو وہ فوج حسینی کا سپاہی سمجھے، خود کو وہ فوج حسینی کا سپاہی سمجھے جس کا کردار بھی پاکیزہ ہو گفتار کے ساتھ۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، خوبصورت خوبصورت۔ اللہ پاک قاری صاحب آپ کی عمر دراز کرے اور یوں ہی آپ دین متین کی خدمت کرتے رہیں اور لوگوں تک خیر کا پیغام پہنچاتے رہیں۔ اتنی خوبصورت اور حسین گفتگو آپ نے کی، دل تو نہیں کر رہا تھا کہ ہم آپ کی گفتگو کو ختم کرنا دیں، لیکن وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا۔ میں ایک دفعہ پھر عمیر علی میروی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کے اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ اور وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر،
اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا دین بچانے کو جی چاہتا ہے، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی سماعت کیا، اور قبلہ علامہ صاحب کی اتنی خوبصورت گفتگو کو آپ نے سماعت کیا، اور آپ نے سنا کہ صبر کے حوالے سے آپ نے اتنی خوبصورت اور احسن انداز سے آپ کو جو پیغام دیا، اور یقیناً یہ پیغام امت مسلمہ کو یاد رکھنے کی اشد ترین ضرورت ہے۔ اور اس وقت ہم صبر کے دامن کو چھوڑے بیٹھے ہیں، اور یقیناً مسلمان اس وقت یقیناً جو ناکامی کے باعث ہے، ان کو ناکامی کا سبب ہر جگہ کرنا پڑتا ہے، وہاں اگر میں کہنا چاہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہاں جو سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ہمارے پاس کمی ہوتی ہے وہ صبر کی ہوتی ہے۔ اور یقیناً صبر ایک ایسی دولت ہے جس بندے کو میسر آ جائے تو یقیناً کائنات کی ساری دولتیں اسے مل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا گزاریں مالک لم یزل ہم سب کو صبر و استقامت بھی عطا کرے، اور اس مبارک ماہ کی خاص برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے۔ میں ایک دفعہ آخر میں پھر اپنے دونوں مہمانوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے غنو مصروفیات سے ہمیں وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ ناظرین، مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ عز و جل نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔